یہ جو ڈیسیجن رشیا کی جانب سے لیا گیا طالبان حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کا، کیا یہ اچانک تھا اور یہ پوری دنیا کے لیے شاکنگ ہے، یا اس کی بنیادیں ان 4 سالوں کے اندر ڈلی جس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا؟ افغانستان کو سرکاری طور پہ یعنی انہوں نے تسلیم کیا، کیا یہ کوئی اچانک فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے مضمرات کیا ہے؟ اس کے لیے جاننا پڑے گا آپ کو کہ جب اگست 2021 میں طالبان کی یہ دوسری قوم آئی ہے، یعنی دوسرا ان کا دور آیا ہے، تو اس وقت ویسٹ نے، خاص طور پہ امریکہ نے، اس طالبان حکومت کو ایک چیک لسٹ دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کے ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے لڑکیوں کی، آپ نے وہ جو تعلیم و تربیت ہے اس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ وہ اتنی مشکل چیک لسٹ تھی کہ صاف نظر آ گیا کہ امریکہ اور اس کے حامی جو ہیں وہ تو اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی وقت خطے میں چین، روس اور خاص طور پہ جو اس میں ہے نا آپ کے علاقے کے جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ وہ جو ممالک ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ویسٹ تسلیم نہیں کرتا تو 2 باتیں ہم کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، کنسنسس ڈیولپ ہو، اور اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا، تو پھر ہم ایک ریجنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، جس میں کہ چین اور روس جو ہیں وہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ اب 4 سال گزر جاتے ہیں اور اس 4 سال میں ہوتا کیا ہے کہ چین کا سفیر وہاں پہ موجود ہے، ازبکستان کا، UAE کا اور پاکستان کا، لیکن سرکاری طور پہ کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ روس جو ہے وہ یہ جمعرات کو وہ جو اسناد ہوتی ہیں نا، یعنی جس کو ہم لیٹر آف کریڈینشلز کہتے ہیں، سفیر پیش کرتا ہے، تو طالبان کا سفیر اس نے پیش کیا، اس کے بعد دفتر خارجہ نے اعلان کیا جی کہ ہم ان کو سرکاری طور پہ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، اچانک کیوں؟ یہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ روس نے سب سے پہلے وجہ کیا بتائی ہے، کیوں اس نے تسلیم کیا ہے۔ تو ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ افغانستان اور روس کے جو 2 طرفہ تعلقات جو کہ بڑے اچھے جا رہے ہیں، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے اربوں ڈالر کے جو ہیں وہ خاص طور پہ مائننگ سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ اور 1-2 سیکٹرز بھی جو ہے وہ افغانستان نے اگر دیکھا جائے پچھلے 3-4 برس میں تو انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں۔ اب چین کا آپ نے اپنے اس میں ذکر کیا، چین نے اپنا سفیر بھیجا لیکن نہیں، سرکاری طور پہ نہیں مانا۔ پاکستان نے، ازبکستان نے، UAE نے کیا ہوا ہے لیکن نہیں مانا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ جو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ 4 برسوں میں انہوں نے بجٹ بنایا اپنا، یہ جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی اکانومی چلائی، انہوں نے، اب یہ کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو ہم طالبان کا کوئی نمائندہ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیں گے، کوئی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو، کوئی مندوب بن کے ہوگا؟ تو اس سلسلے میں تو گزارش کرنی ہے کہ ہنوز کابل دور است۔ ظفر علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کسی اور ملک کی جانب سے ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا؟ رشیا نے تسلیم کیا، اور رشیا وہ ملک ہے جس کی تقریباً 2 ڈیکیڈز تک جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی کمپلیکس قسم کی ہسٹری رہی ہے۔ اب وہ جو اینیمیز تھے وہ اب اتحادی بن گئے ہیں، اور سب سے پہلا ملک بھی وہی بن گیا جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے تو مجھے یہ وجہ ہے، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ واقعی یہ جو کوئی منرلز کا کانٹریکٹ شاید روس تلاش میں ہے، اور کیا جوائنٹ انویسٹمنٹ کوئی روس کرنا چاہتا ہے، جیسے سٹیل فیکٹری، یہ وہ، ریلویز۔ پہلے تو میں ہی سوچ رہا تھا یہ وجہ ہے، مگر یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو روس کو بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ ہر ملک کو، اور وہ ہے اپنا سیکیورٹی۔ ہوا یہ تھا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ میرے خیال میں لاسٹ ایئر یا ویری ارلی دس ایئر یا لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا روس میں، جدھر اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، انہوں نے روس کے اندر ایک کنسرٹ پہ بہت بڑا ٹیررسٹ ایکٹ کیا تھا، جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے، جو بالکل پورا روس چونک کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایک کنسرٹ ہال میں جا کے یہ کیا،
اور روس میں کانسرٹ ہال ہر شہر میں ہوتے ہیں، کافی لوگ زخمی ہوئے، کچھ مارے بھی گئے، مگر روس واز کاٹ ٹوٹلی بائی سرپرائز. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا کوئی موومنٹ ہے. ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا تھا کہ شاید ہو، بہت سارے ایسے موومنٹ ہو سکتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے، خراسان، انڈیا، ساؤتھ ایشیا، یہ وہ، مگر ان کو کبھی یقین نہیں تھا کہ اتنا امیجیٹ تھریٹ اتنا ہو گیا. تو پوتن نے میرے خیال میں فیصلہ کیا کہ ہم کس سے بات کریں اس کے بارے میں. ہم ان سے تو ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، روس کے اندر اگر پکڑ سکتے تھے تو ہم پکڑ لیتے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان سے نکل کے افغانستان میں پناہ لیا، ویسے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی افغانستان میں جا کے بس گئے ہیں اور ادھر سے ان کا یہ سب شروع ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جب قطر میں دوحہ میں یہ سب فیصلہ ہوا کہ امریکہ بھی مان لیا کہ افغانستان اور طالبان سے بات 2 سال پتہ نہیں کتنے سال بات کی تھی، اس کے بعد مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جائیں، ہمارے شرط یہ ہیں اور جب یہ پورے کریں گے تو ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے اور UN کی ممبرشپ بھی آپ کو ملے گی. تو اس وقت تک ہم نہیں ریکگنائز کریں گے، اور کافی ساری شرطیں تھے، عورتوں کا تھا، فری اسپیچ، ڈیموکریسی، یہ وہ. مگر جب ایک بڑا شرط تھا، اور وہ شرط ہمارے انسسٹنس پہ ڈالا گیا تھا کہ ہم افغانستان کو کسی ٹیررسٹ گروپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے ایز اے لانچنگ پیڈ فار انویژنز، فار اٹیکس آن پاکستان. تو جب یہ ہوا، اور ہم بھی اس کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم بھی ابھی تک ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ تو ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. پرسوں کل 30 لوگ مارے گئے تھے، اس سے پہلے اگلے مہینے میں اپریل میں 20 تاریخ میں 30 اور لوگ مارے گئے تھے. تو طالبان جو وعدہ کیا تھا، جو دوحہ اکارڈ میں انہوں نے سب کو پرامس کیا تھا کہ نہیں افغانستان کا علاقہ نہیں استعمال کیا جائے گا، اور ان کو سکسیسفل نہیں تھے، تو ہم نے بھی نہیں کیا. اور سب لوگ سوچ رہے چین بھی نہیں کیا. چین کو بھی کچھ کنسرن ہے ویگرز کے بارے میں اور اس کا جو سپورٹ مل رہا ہے افغانستان میں، مگر انہوں نے نہیں کیا. مگر روس اپنے تھریٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بارے میں طالبان کو کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے ریکگنائز تمہیں کہہ دیا ہے، مگر نکالو ان کو اور ان کو آپریٹ مت کرنے دو ہمارے خلاف. تو انہوں نے جا کے کر دیا ہے، اور شاید کچھ اچھا سا ان کو خبر ادھر سے ملا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد وہ 1 اٹیک کے بعد روس میں اس کا اٹیک نہیں ہوا. ہمارا تو خیر ہر دوسرے ہفتے ہوتا رہتا ہے. جی.